بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا ایک نہایت ہی اہم موضوع جس کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے بے سکونی۔ مجھے بہت سارے خطوط، بہت سارے میسیجز موصول ہوئے کہ ہمارے اندر بے سکونی کی فضا رہتی ہے، تو میں اس سلسلے میں حقیقی معلومات چینل کے اوپر اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا حقیقی معلومات چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوسری بات میں جو اہم کرنے لگا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو پوری سنا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جو آپ کو حقیقی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں گفتگو کا جو خلاصہ ہے بے سکونی۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں میری گفتگو کا خلاصہ بھی معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے کہ ان کی اچھی بلی سیلری بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی بے سکونی کا شکار ہے۔ اگر بندے کو 3 ٹائم کی روٹی اور گزر بسر اس کا صحیح ہو رہا ہو تو میرے خیال میں اس کو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی بے سکونی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں اس کی وجوہات آپ کو بیان کر دوں۔ ہم اگر 1 لاکھ روپے کے مالک ہیں تو ہم 2 لاکھ روپے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اگر 2 لاکھ روپے کے مالک ہیں تو 4 لاکھ روپے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نمود و نمائش کے شکار ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر ہم، حالانکہ وہ ضروری چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے رینٹ پہ رہ رہا ہے، اچھا بھلا بہترین طریقے سے کرایہ رینٹ ادا کرتا ہے، لیکن اس کا دل ہوگا کہ میں 1 کروڑ روپے کا مکان بنا لوں۔ وہ اسی چکروں میں اپنی حلال حرام اکٹھا کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ میں 1 مرتبہ 1 مکان بنا لوں۔ یہ ساری چیزیں بے سکونی کی فضا کو فروغ دے رہی ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کی سیلری 50-70 ہزار روپے ہے، میرے خیال میں اس کو بے سکونی تو کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ صبح دوپہر شام کا کھانا ہے، مختصر سی بات ہے، کپڑے ہیں۔ اگر رینٹ پہ بھی رہ رہا ہے تو 15-20 ہزار روپے کرایہ، اور کیا بے سکونی ہے اس کی بے سکونی کی وجہ وہ خود ہے۔ وہ حقیقت سے دور ہے اور نمود و نمائش کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ شادی کا اس کو فکر ہے کہ اگر میں شادی کسی بچے کی کروں گا یا کوئی بھی ہے تو اس میں 10 لاکھ روپے کا خرچہ، وہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے بے سکونی کا پہلے باعث بن چکی ہیں۔ اب وہ کئی لوگ بے سکونی کی اس حد تک پہنچ گئے، میں نے دیکھا معاشرے میں، کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے مختلف قسم کی ادویات لیتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس سکون کی گولیاں لے لیتے ہیں یا سکون کی کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو صلاح دیتی ہے، یہ آپ کی حقیقت کی بے سکونی کی عادت کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کے اندر جو عادت رچ چکی ہے، کیا گولی اس کو ختم کر دے گی؟ عادت کو نہیں ختم کر سکتی، گولی عادت کو ختم کر ہی نہیں سکتی۔ بتائیں، آپ مجھے بتائیں، کیا گولی آپ کی عادت کو ختم کر دے گی؟ گولی جب آپ کھائیں گے، کسی میڈیسن کو لیں گے، یوز کریں گے، تو اس وقت تک آپ کو نیند آتی رہے گی، آپ اس چیز کو وقتی طور پہ ذرا آپ سے دور ہو جائے گی تو آپ سو جائیں گے۔ جب اٹھیں گے تو پھر آپ کو نمود و نمائش کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے۔ اصل میں آپ کو اس چیزوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری سیلری کتنی ہے، اس کے اندر رہ کر گزارا کریں۔ اپنے ذہن کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری سیلری کتنی ہے، پھر اس کے مطابق اپنے اخراجات کو رکھیں۔ اگر آپ کی سیلری بہت ہی کم ہے، 20-25 ہزار ہے، جس میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ پارٹ ٹائم کام کر لیں، ریڑھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نہ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، غیر حقیقی سوچوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں لے ڈوبی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے حقیقت کے دامن کو پکڑنا چاہیے۔ ہم نہ
ایک دوسرے کی نقل کرتے کرتے اس حد تک دور نکل گئے ہیں۔ میں نے کئی نوجوان دیکھے کہ وہ بھی بے سکونی کا شکار ہیں۔ چلو ایک ذمہ دار آدمی کو تو بے سکونی کوئی سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید وہ بے سکونی کسی پیسے کی کمی سے، نوجوان بھی 20 22 25 سال کا نوجوان بھی مجھے بے سکونی کے اندر نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ دوستوں کو دیکھتا ہے، اس نے نیا موبائل لیا، وہ کہتا ہے جی آج میں نیا لے لوں گا، اس کو بیچ کر آتا ہے تو 3000 روپیہ اور پلے سے ڈال کے تو 4000 روپیہ اور ڈال کے پھر نیا ماڈل، یہ ماڈل کرتے کرتے اس ایک نوبت اس کے اوپر وہ آ جاتی ہے کہ وہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہی ہماری بے سکونیوں کی وجہ ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ کا کوئی موبائل ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی ہے، آپ کے کام میں دقت پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نیا موبائل خریدیں۔ ہم فضول خرچی سے بھی باز نہیں آئے۔ دیکھو دیکھی کپڑے لے رہے ہیں، دیکھو دیکھی شوز لے رہے ہیں، دیکھو دیکھی موبائل تبدیل کر رہے ہیں، فضول خرچیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ کپڑے پہنیں، موبائل خریدیں، گھڑی خریدیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ روزانہ گھڑیاں تبدیل کرتے رہیں گے، ہر روزانہ موبائل تبدیل کرتے رہیں گے۔ یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے، حقیقی معنوں میں وہ حقیقی سوچ کے اندر نہیں آ سکتے۔ وہ لوگ وہ فضول حرکتوں کے اندر نمود و نمائش میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدمی ایک ارب پتی بھی ہے نا، تو اس کو بھی اس قسم کی حرکات نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اس کو فرق نہیں پڑتا پھر بھی، لیکن اس کے دماغی توازن کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ آئیں گے۔ یہ تو چیزیں تھی جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے کہ اپنے دماغ کو ان چیزوں کو عادی بناؤ کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، زندگی کو ضروریات زندگی کے تحت گزارو۔ فضول قسم کی رسم و رواج، فضول قسم کے چکروں میں پڑھ کے تو ظاہر ہے آپ اس چیز سے تو آپ کو پریشانی پیدا ہوگی، پھر بے سکونی پیدا ہوگی۔ جی میرے دوست نے بڑا اعلیٰ موبائل لیا، آئی فون لیا، میں اس سے بڑھ کر کوئی فون لے لوں۔ آپ کے پاس جب ایک تنخواہ ہی آپ کی 25,000 روپے، تو آئی فون کہاں سے لینا ہے آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں۔ اگر آپ کے 2 بچے ہوں تو آپ کیوں ایسی حرکات کر رہے ہیں؟ اچھا چلو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، پھر بھی آپ کو آئی فون لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جو آپ کا آئی فون سے بغیر کام نہیں چلتا؟ کون سی ایسی دقت ہے کہ آئی فون وہ مسئلہ آپ کا حل کر دے گا؟ فون سننا ہی ہوتا ہے نا، فون پہ کال ہی سنتے ہیں نا، واٹس ایپ کے اوپر میسج ہی کرتے ہیں۔ یہی 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے۔ ایجی سیکورٹی بڑی سخت ہے، یہ فلانا ٹمکانا ہے، آپ کوئی ڈاکے مار رہے ہیں، آپ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ اس کا استعمال صحیح کریں گے تو آپ کو کیوں ڈر ہے کسی چیز کا؟ جو بھی بندہ دنیا میں صحیح کام کرتا ہے اس کو ڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو موبائل گم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کیوں ڈر ہے جی؟ آپ نے کوئی پکچریں الٹ پلٹ ڈالی ہوئی ہیں؟ پھر ان چیزوں سے گریز کریں۔ باقی آج میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کی سمجھ بھی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے سرشار ہے، ورنہ یہ اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر پابندی لگانا بھی مشکل چیز ہے۔ تو آپ جیسے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہے، تو دیکھیں میں آپ کو سمجھا بھی دوں تو آپ ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے آپ کا دل کا سکون بھی حاصل نہیں ہوگا اور ان چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس ذکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ درود سے پڑھ کر کون سی فضیلت والی چیز ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ 6 کلمے ہیں، تیسرے کلمے کا ورد کیا کریں، پہلے کلمے کا ورد کیا کریں۔ اللہ کا ذکر یہی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بے شمار تسبیحات شروع کر رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس رزق کی کمی ہو گئی ہے تو یا رزاقوں کا ورد شروع کر دیا۔ مطلب جس قسم کے اللہ کے تعالیٰ کے نام ہے، میں نے اکثر لوگوں سے دیکھا یا رزاقوں کا ورد کر رہے ہیں کہ رزق آئے گا۔ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو اگر آپ نے پڑھنا ہے، یہ صفاتی نام ہے۔
تو آپ تلاوت کے انداز میں پڑھیں نا، لیکن یہ جا رزاقوں کے وظیفے پڑھنا، اس قسم کی چیزیں جو آپ خود سمجھا کرے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اس کو سمجھیں، تلاوت کے انداز میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا وہابو بھی وہ ہے، یا کریمہ بھی وہ ہے، یا رحمانو بھی وہ ہے، یہ تو اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو ذکر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کیا کریں، تیسرے کلمے کا ذکر کیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، نماز کے علاوہ بھی کبھی کبھار مسجد میں جا کے درود پاک کی تسبیح پڑھا کریں، دیکھیے آپ کے اندر ذکر پیدا ہوگا اور آپ کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا۔ آپ جب گولیاں کھاتے ہیں تو اس سے ایک بیماری اور آپ کو لگ جائے گی کہ گولیاں کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سے گولیاں چھوٹیں گی نہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز آپ کھا رہے ہیں، نیند کی گولیاں آپ یوز کر رہے ہیں، تو نیند کی گولیاں آپ کا حل تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو عادت پڑ جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اس کے بغیر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ کوئی بھی ذکر کرے ایک گلاس پانی کا سامنے رکھیں اور ذکر کرنے کے بعد گلاس کے پانی کے اوپر پھونک مارے اور اس کو 3 سانس میں پئیں، تاکہ وہ جو گولیاں آپ کھاتے رہے ہیں بے سکونی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے، اس کے جو اثرات ہے سائیڈ افیکٹ وہ ختم ہو۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنا کرو، اپنی زندگی کو خراب نہ کرو۔ زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ایک انمول چیز ہے، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا، اسی کی عبادت ہے، اسی کو جچتی ہے، صرف وہی واحد و لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ مکان، کوٹھی، بنگلے، کار، مادیت کے دور سے باہر نکلے، حقیقت کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 وقت کی روٹی کھانے کو دی ہے، بہترین زندگی گزارے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن ہم نمود و نمائش کے چکر میں، صرف ہم نے اپنے اوپر جو نمود و نمائش کا لبادہ پہن رکھا ہے نا، یہی ہماری غلطی ہے۔ کئی میں نے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے ریڑھیاں لگائے، نہ مکان بنے ان کے، نہ کچھ بھی نہیں بنا، لیکن ان کی زندگی بڑی اچھی گزر گئی، دنیا سے بھی چلے گئے۔ انہوں نے ریڑھی سے سب کچھ کما کے اپنے بچوں کو بھی پالا، سب کچھ کیا، کوئی ان کے دل میں خواہش نہیں رہی، شکر کیا، رات کو نماز پڑھی، چلے گئے گھر، بچوں کو بھی پال لی۔ تو آپ لاکھوں روپے کے فراڈ کرنے کے باوجود بھی بے سکون ہے، اسی لیے بے سکون ہے کہ آپ نمود و نمائش کے چکر میں ہیں۔ یہ میری گفتگو کا جو خلاصہ ہوتا ہے معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے فراڈ اور چیزیں کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں گفتگو کسی فرد واحد کے لیے نہیں کر رہا، میری گفتگو کا خلاصہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، صبح تلاوت کریں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ گولیاں آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ رکھتے ہیں، کیا گولی آپ کی عادت کو تبدیل کر دیں گی؟ گولی آپ کی عادت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ گولی جو آپ کو زخم ہو گیا ہے وہ آپ کے زخم کو خشک تو کر سکتی ہے، لیکن گولی آپ کی عادت کو چینج نہیں کر سکتی، عادت کو کبھی چینج نہیں کرے گی گولی۔ آپ اٹھیں گے پھر وہی عادت ہوگی، وہ صرف آپ کو سلا دے گی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ہاں، کوئی ایسا غمزدہ کیس ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کسی صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ڈاکٹر حضرات آپ کو گولیاں لکھ کے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے، تو سمجھ ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم خام خواہ کیمسٹ کے پاس جا کے گولیاں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر آپ ڈاکٹر صاحبان سے رجوع کریں، پھر ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ بازار سے خود ہی کیمسٹ سے پتے لے کر گولیاں کھا رہے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی
गोली, कोई भी टेबलेट जो मेडिसन है, कभी भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप अपने तौर पे गोलियां लेकर मत खाया करें और लोगों को मशवरे मत दिया करें। ये हमारे माशरे में लोगों को एक दूसरे को गोलियों के मशवरे भी दे रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आपके अंदर दांत का भी दर्द है तो आप डॉक्टर साहिबान से रजू करें। ये खुद ही रेशे के कैप्सूल, फलानी गोलियाँ शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपको शुगर हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है कि आपको गुर्दे के अंदर कोई मसला तो हो सकता है वो गोली आपको और नुकसान दे। कभी भी आपके साथ कोई मसला पेश हो तो आप डॉक्टर साहिबान से रजू करें और मुतल्लिका शोबे के डॉक्टर से रजू करें। अगर आपको कोई दिमागी मसला है तो दिमागी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर मेडिकल कोई और जिस आँख का मसला है तो वहाँ आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। आप मुख्तलिफ जगह से दवाइयाँ लेते रहते हैं और खाते रहते हैं, फिर कि ज़िंदगी के लिए एक डिसिप्लिन के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो मेरी जो हकीकी मालूमात के ऊपर प्रोग्राम होते हैं इसको गौर से सुना करें। जी आपके मफाद के लिए मैंने बनाया है चैनल। तो मेरी दुआ भी होती है कि मेरे सुनने वालों के लिए मैं दुरूद पाक पढ़ कर दुआ भी करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे जितने सामीन सुनते हैं मेरा प्रोग्राम, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ुसूसी फजल करे, मेहरबानी करे। जो नहीं भी जानते, नहीं भी सुनते हैं, मेरे पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के लोगों पे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लोगों के ऊपर अल्लाह ताला अपना फजल करे, करम करे, रहम करे। मैं हर मुसलमान भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए दिल की तय गहराइयों से दुआ गो रहता हूँ। जो भी मेरा हकीकी मालूमात जिसके सामने से नज़रों से गुजरे, मैं उससे गुजारिश करूँगा कि मेरा हकीकी मालूमात चैनल सब्सक्राइब करे, आपके वसी तर मफाद में है। और मैं उससे ये भी गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।